پاکستان کا غزہ میں مستقل جنگ بندی اور فوری امداد کی بحالی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا غزہ کے شہریوں کو قحط کا سامنا ہے۔ گزشتہ 10 ہفتوں سے غزہ کا مکمل محاصرہ ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ حادثاتی نہیں، مکمل پلان کے ساتھ انسانی المیے کو جنم دیا گیا۔ غزہ کے اسپتالوں میں حملے کیے گئے، طبی عملے کو نشانہ بنایا گیا، بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ غزہ میں تعمیر نو منصوبے کی حمایت کی جائے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی منظور نہیں، غزہ میں اسرائیلی محاصرے کو فوری ختم کیا جائے۔ غزہ میں مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ کے عوام کو امن کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امید ہے پاکستان اور بھارت سیز فائر پر قائم رہیں گے۔ دونوں دوستوں کو کہا جھگڑا چھوڑیں، تجارت کریں۔ ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، بولے جنگیں پسند نہیں، دنیا میں امن کی خواہش ہے۔ پاکستان کی مدد سے کالعدم داعش کے عالمی دہشت گرد کو گرفتار کیا، دنیا میں امن کے لیے ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ مزید کہا سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا میری عزت افزائی ہوگی۔ خواہش اور خواب یہ ہے کہ سعودی عرب جلد ہی ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے۔ ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا اعلان بھی کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $600 ارب کے معاہدے طے پا گئے۔ صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ امریکہ سعودی عرب کو $142 ارب کا دفاعی ساز و سامان اور دیگر سروسز فراہم کرے گا۔ توانائی، دفاع، مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھایا جائے گا۔ خبردار، اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، پاکستان کی بھارت کو وارننگ، مودی کا من گھڑت اشتعال انگیز بیان مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت پہلگام حملے کے بعد بغیر کسی ثبوت پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ مودی کے بیان کا مقصد بھارت میں بڑھتے فرقہ وارانہ فسادات اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ دہشت گردی کی آڑ میں بے گناہ پاکستانیوں کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ بھارت نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا۔ تمام صورتحال کو نارمل قرار دینا بھارت کی بدمعاش ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا برادر پاکستانی قوم کے لیے بھرپور حمایت کا اعادہ۔ صدر ایردوان کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر ہمیں خوشی ہے۔ ہم نے کشمیر میں دہشت گرد حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی۔ شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا، ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ موقف کو سراہا، مشورہ دیا کہ اشتعال انگیزی میں نہ پھنسیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کی جانب سے پاکستان کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم کیا۔ کہتے ہیں جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے کوشش پر صدر ایردوان کا شکر گزار ہوں۔ پاکستانی پرامن قوم، لیکن ہم پر جارحیت مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دینا جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واشگاف اعلان، کہا مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کی عددی برتری کی خوش فہمی خاک میں ملا دی۔ مادر وطن کے بہادر سپوتوں نے ملک و قوم کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں آپریشن بنیان مرصوص سے ہماری بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج اور قوم بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہی۔ مارکہ حق میں پاک فوج کے 11 جوان وطن پر قربان ہوئے۔ بھارتی حملوں میں 78 جوان زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ شہید، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فضائیہ کے شہداء میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سر فہرست، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، سینئر ٹیکنیشین مبشر اور کارپورل ٹیکنیشین فاروق شہداء میں شامل۔ شہید حوالدار محمد نوید کی فیصل آباد میں نماز جنازہ ادا، مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ بھارت کے بزدلانہ حملوں میں 40 شہری شہید، 121 زخمی ہوئے۔ ISPR نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ 10 خواتین اور 27 بچے زخمی ہوئے۔ بھارتی جارحیت پر افواج پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے تحت ٹھوس جوابی کارروائی کی۔ پاکستان نے دشمن کے اہداف کو چن چن کر نشانہ بناتے ہوئے مؤثر انداز میں بدلہ لیا۔ شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے لیے بہادری، لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کی دائمی علامت۔ افواج پاکستان اور پوری قوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔
मोदी से लेकर नीचे तक सारी भारतीय क़यादत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार करने लगी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून पर मोहर सब्त कर दी। एक सवाल के जवाब में कहा, पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी जारी हैं। तर्जुमान के बयान से वाज़ेह हो गया, भारत ने तहकीकात के नताइज का इंतज़ार किए बगैर 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन फायर कर दिए। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। मोदी सरकार ओछे हथकंडों से बाज ना आई। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी एहलकार पर सिफारती सरगर्मियों की मुनाफी इकदाम करने का इल्ज़ाम लगाया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने डिमाश पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर के हवाले कर दिया। पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को भी नापसंदीदा शख्स करार दे दिया गया। 24 घंटे में पाकिस्तान से चले जाने का हुक्म। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। ऑपरेशन बुनियाद महसूस के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तफसीलात सामने आ गईं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाहशुदा भारतीय तैयारों के पायलट्स ज़ख्मी या लापता हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तबाह भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट करनाग के इलाके से बरामद हुई। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में चीनी तैयार इस्तेमाल करके एशिया में अपनी धाक बिठा दी। भारतीय सहाफ़ी ने गोदी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया फेक खबरें चलाकर झूठ फैलाता रहा। भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मनगढ़ंत रिपोर्ट चलाता रहा है। भारतीय मीडिया झूठी खबरें चलाकर आने वाले वक्तों तक बदनाम होता रहेगा। भारतीय मीडिया ने तो कराची तक को नक्शे से गायब होने की खबर चला दी। पाक बहरिया के जहाज़ हुनैन की ओमान बहरिया के साथ मुश्तरका बहरी मश्क। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को बेहतर बनाना और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को फ़रोग देना था। PNS हुनैन के कमांडिंग अफसर ने रॉयल ओमान नेवी के आला हुकाम से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमांडिंग अफसर ने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की तरफ से ओमानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के दौरान ओमान की बंदरगाह पहुंचने पर PNS हुनैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोदी के दिन गिने जा चुके। भारत आलमी दहशतगर्द मुल्क है। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक भारत मुज़ाकरात में कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत कलअदम तंजीमों को फंडिंग कर रहा है। भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। भारत के साथ सीज फायर हो चुका, आपस में भी सीज फायर होना चाहिए ताकि कौम में यकजहती हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, पहली बार दुनिया ने देखा किसी मुस्लिम मुल्क ने इस तरह से अपना लोहा मनवाया। बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अल्लाह ने करम नवाजी की, कौम की दुआएं कबूल हुई और हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। दस मई को नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के साथ मिलकर मुल्क को बचाया। भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय मीडिया और मोदी के कारिंदे इस वक्त तकलीफ में हैं। वो समझते थे फिल्मों की तरह पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे। भारत ने अभी हमारा ट्रेलर देखा, फिल्म बाकी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद और शरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत को बदतरीन शिकस्त हुई, पाकिस्तान आलमी सतह पर सुरखरू हुआ। भारतीय मीडिया ने हकीकत से मावरा फिल्मी मंजर खींचा। बिलावल भुट्टो ने बयानिए की जंग का महाज संभाला।
آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر کراچی میں پاک فوج، سندھ رینجرز اور پاکستان کوسٹ گارڈ کی جانب سے نماز شکرانہ ادا کی گئی۔ کور کمانڈو کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز شکرانہ ادا کی۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز ملیر، حیدرآباد و نواقل میں بھی شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے۔ کور کمانڈر نے آپریشن کے دوران بولاری ایئر بیس پر زخمی ہونے والے ایئر فورس جوان کی عیادت بھی کی۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قوم خوش۔ مظفر آباد میں اسپیکر قانون ساز اسمبلی کی زیر قیادت اظہار تشکر ریلی، مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں فتح کا جشن منایا گیا۔ ملتان میں تاجروں کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، چنی اور پتوں کی 18,000 کروڑ لال عیسن گھوٹ کی جیکب آباد میں بھی ریلیاں، فضا پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی۔ پشاور کے قلعہ بالا حصار کے سامنے سرکاری ملازمین کی پاک فوج کے حق میں ریلی۔ پشاور کے علاقے حیات آباد فیسری چوک سے قلعہ بالا حصار کی جیپ ریلی نکالی گئی۔ خنجرہ بارڈر پر چینی اور پاکستانی فوجی فتح پر جھومتے رہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا یوم تشکر کی تقریب سے خطاب، کہا ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم کی ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ایف پی آر کے ٹیکس دائرہ کار بڑھانے اور ٹیکس آمدن میں اضافے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا ٹیکس نیٹ میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹیکس چوری کرنے والے افراد 2 شعبوں میں خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹیکس چوروں کے معاون افسران اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب کیا جائے گا۔ عام آدمی پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت دانش اسکولز اور یونیورسٹی کے حوالے سے جائزہ اجلاس اور دانش اسکول میں ڈیجیٹل لائبریری بنانے کی ہدایت۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب قرض کی قسط آج موصول ہو جائے گی۔ دفاعی ضروریات کے لیے جو کرنا ہوگا کریں گے۔ بھارت سے کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاک بھارت تناؤ کی صورتحال میں کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں ممکنہ طور پر شارٹ آرڈر میں پیش رفت ہوگی۔ بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل کردہ سندھ طاس معاہدہ واپس بحال کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے مشن چیف کا دورہ پاکستان 1 ہفتے تاخیر کا شکار ہو گیا۔ نئے بجٹ پر رواں ہفتے ٹیکنیکل ورچوئل بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے دفاع، سالمیت اور تحفظ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ ایف آئی اے اور پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کی جامع مانیٹرنگ شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیک نیوز پھیلانے والوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں بیرون ملک سے چلنے والے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا آغاز۔ حکومت پاکستان نے یوٹیوب انتظامیہ کو فہرست فراہم کر دی۔ یوٹیوب نے احمد نورانی اور وقار ملک کے چینل پاکستان میں بلاک کر دیے۔ پی ٹی اے کی ریاست، فوج، عدلیہ اور دیگر قومی اداروں کی کردار کشی پر سخت ایکشن کی وارننگ۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان کا فلائٹ آپریشن معمول پر آ گیا۔ سعودی عرب سمیت 15 ممالک کی پاکستان کے لیے پروازیں شروع۔ حج فلائٹ آپریشن بھی تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن۔ سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد اور ملتان سے آج کوئی پرواز منسوخ نہیں ہوئی۔ پی آئی اے کے بحرین، دوحہ اور مدینہ سے اسلام آباد کی پروازیں لاہور منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت زیر تعمیر سڑکوں، اسٹریٹس اور نکاسیات کے پروجیکٹس کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے تعمیراتی کاموں کے معیار کا جائزہ لیا اور حکام کو منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز معائنہ کرتے کرتے سبزی کی دکان پر پہنچ گئیں۔ خاتون کو گلے لگا لیا اور مختلف سبزیوں کے ریٹ پوچھے۔ خاتون نے سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعلیٰ نے دکان پر سرکاری نرخنامہ بھی چیک کیا۔ دبئی کا کیش لیس اکانومی کی طرف سفر۔ کرپٹو کرنسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ۔ گورنمنٹ فیس اب کرپٹو کرنسی میں وصول کی جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ بجلی، گیس، پانی کے بلز ڈیجیٹل کرنسی میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔
پارکنگ فیس کی ادائیگی بھی کرپٹو میں کی جا سکتی ہے۔ 2026 تک دبئی میں 90% ادائیگیاں ڈیجیٹل کرنسی میں منتقل ہو جائیں گی۔